اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین نظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ جی لگا کر سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، گفتگو کا سلسلہ شہدائے کربلا کے تعلق سے جاری ہے. اہل بیت اکرام مصطفیٰ جان رحمت کے لخت جگر وہ دیگر ان کے جانثاروں کی جابازی اور ان کی شہادت کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اہل بیت اکرام سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنا ہے. محبت جتنی بھی دل میں بسائی جائے گی اسی قدر ہمیں اور آپ کو کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی. ایمان کی حفاظت، اللہ کی خوشنودی
مصطفیٰ جان رحمت کی رضا جسے بھی مطلوب ہے وہ اہل بیت اکرام کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، سر کا تاج بنائے، اور صحابہ اکرام کو کی عقیدت و محبت کا چراغ اپنے سینوں میں روشن فرمائے۔ اور جس کو ان میں سے کسی پر اعتراض ہے تو سمجھ لیجئے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ جیسے کہ رافضیوں کا فرقہ، رافضی اہل بیت کے نام لیوا بنے ہوتے ہیں اور امام حسین سے اپنا رشتہ محبت جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ خود اہل بیت اکرام کے دشمن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ لکھ کر دعوت دے کر بلایا، اور جب امام عالی مقام کوفہ کی دھرتی پر کربلا کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے اپنی نگاہیں پلٹ لیں، ساری باتیں بھول گئے، سب کچھ انہیں یاد ہی نہیں رہا، اور وہی تیر و نشتر، تلوار اور تمام طرح کے اسلحے لے کر میدان کربلا میں جٹ پڑے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نہ جنگ کرنے گئے تھے، نہ قتال کے لیے گئے تھے، نہ اقتدار کی طلب تھی، نہ اختیار کی خواہش تھی، نہ حکومت کے خواہاں تھے۔ ایسی دنیا کی چند روزہ حکومت، ایسی دولت اور ایسا اقتدار میرے حسین کو نہیں چاہیے تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے تو اپنے لاڈلے حسین کے لیے فرما دیا تھا پہلے ہی، حسین نوجوانان جنت کا سردار ہوگا۔ جسے جوانان جنت کی سرداری ملی ہو اور جسے جنت کی حکمرانی ملی ہو، وہ اس دنیا کی چند روزہ حکومت کا کب طلبگار ہوگا؟ ایسی دولتیں، ایسا اقتدار، ایسی حکومت میرے حسین کے قدم تلے جنم لیا کرتی ہیں، ٹھوکریں مار دیں تو زمین سے دفینے ابل پڑیں۔ حسین شہید اعظم نے جو کچھ سفر کیا ہے اور جو مارکہ آرائی ہوئی ہے، صرف اور صرف مذہب اسلام کی بقا کے لیے، قانون مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، اللہ کے احکام کی عظمت و عزت و تعظیم و تکریم کے لیے حسین شہید کربلا نے اعلان فرما دیا ہے، حسین کا سر رہے نہ رہے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، گھر کے افراد، شہزادے اگرچہ قربان ہونا پڑے تو ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن اسلام کی آبرو پر آنچ نہ آنے پائے۔ شہید اعظم سیدنا امام علی مقام نے مکہ المکرمہ میں بود و باش اختیار فرما لی تھی۔ آپ نے گزشتہ جمعے میں کچھ حصہ اس کا سنا۔ اب میدان کربلا کی طرف 8ویں ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کی جانب امام علی مقام تیاری فرما رہے، نکل رہے ہیں۔ 8 ذی الحجۃ المبارکہ یہ کون سی تاریخ ہے؟ سب کوئی جانتا ہے کہ 8 ذی الحجہ یہ وہ مبارک تاریخ ہے جسے یوم ترویہ کہتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے بندگان خدا، صاحبان ایمان اس تاریخ میں مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں، مینا کی وادی میں اکٹھا ہوتے ہیں، سب احرام پوش ہوتے ہیں۔ حج بیت اللہ کا یہ پہلا دن ہے
آج مکے کی دھرتی پر جتنے لوگ کونے کونے سے دنیا کے آئے ہیں انہیں خبر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین بھی یہیں پر مقیم ہیں۔ ہر صاحب ایمان سن سن کر خوش ہو رہا ہے، مسرتوں میں جھوم رہا ہے کہ اب کے حج تو ہمارا بڑا ہی باکمال ہوگا۔ ایک طرف ہم حج بیت اللہ جیسی عبادت کریں گے، دوسری طرف فرزند رسول اللہ کی زیارت کریں گے۔ لیکن میرے حسین شہید اعظم، آج 8ویں ذی الحجہ ہے، سارے لوگ منا کا رخ کر رہے، امام عالی مقام منا کی طرف نہیں جاتے بلکہ کوفہ کی جانب آپ کے سفر کی شروعات ہو رہی ہے۔ آپ کا پروگرام بنا ہے کوفہ کو نکلنے کا۔ کچھ نادان بکواس کرتے ہیں، کہنے لگے کہ صاحب حسین کو جانا ہی تھا تو بات کو چلے جاتے، پہلے تو انہیں چاہیے تھا کہ حج بیت اللہ کر لیتے، حج کا موقع تھا، حج کو چھوڑ کر وہ کوفہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نادانی کی باتیں کرنے والے نادان، زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حسین دنیا کے کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، حسین تو جگر گوشے مصطفیٰ کا نام ہے، حسین نور نظر مصطفیٰ کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے دل کے سرور کا نام ہے، حسین فاطمۃ الزہرا کے دل کے چین کا نام ہے، حسین تو فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے فرزند ارجمند کا نام ہے۔ یہ وہ حسین ہے آج حج بیت اللہ کے دنوں میں کوفہ کی جانب کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ باتیں کرنے والے تمہیں معلوم نہیں ہے میرے حسین جیسا حج کرنے والا کون پیدا ہوا ہے؟ 28 مرتبہ مدینہ منورہ سے پیادہ چل کر حج بیت اللہ کرنے والے امام حسین آج اس نفلی حج کے موقع پر کوفہ کی جانب کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے امام حسین نے کیا ہے کہ رہتی دنیا یہ معلوم ہو جائے، لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ حسین آج جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کے استحکام کے لیے، مذہب کی توقیر کے لیے، اسلام کی عظمت و حرمت کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ حج ایک عبادت کا نام ہے اور ایمان کا تحفظ پہلے ہے، عبادت بعد میں کیا جائے گا، ایمان پہلے بچایا جائے گا۔ حسین شہید اعظم نے یہ سفر کر کے دنیا کو پیغام دے دیا، اے خدا کے بندو، صاحبان ایمان، عقیدے کی حفاظت پہلے کرنا، عقیدہ پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ عقیدہ پہلے اچھا کیا جائے گا، عبادت بعد میں کیا جائے گا۔ اور صلح کلی لوگوں کو امام حسین نے یہ ذہن دے دیا ہے جن کی نگاہوں میں آج بھی اس طرح کی باتیں رہتی ہیں۔ کوئی ہے عقیدے کا مفسد ہے، بدعقیدہ ہے، لیکن تسبیح پڑھ رہا ہے، نمازوں کی کثرت کر رہا ہے، آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ارے بدعقیدہ ہے، اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، تو جواب ملتا ہے ارے بھائی وہ بھی تو تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ نادانو سنو سنو، عبادت پہ، نماز پہ، تسبیح پہ، اوراد و وظائف کے بعد
میں جانا، پہلے یہ دیکھنا کہ سینے میں عظمت مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے کہ نہیں، وفادار مصطفیٰ ہے کہ نہیں، جانثار مصطفیٰ ہے کہ نہیں، جس کے سینے میں ایمان کا اجالا ہے، عظمت رسول کا چراغ جل رہا ہے، جس کے سینے میں الفت مصطفیٰ کا ساغر چھلک رہا ہے، اسی کی عبادت عبادت ہے، اسی کا تقوی تقوی ہے، اسی کی تسبیح تسبیح ہے، اسی کی تلاوت تلاوت ہے۔ سب کچھ اعمال کا معاملہ بعد میں ہے، عقیدے کا معاملہ پہلے ہے۔ عقیدہ پہلے استوار کرو، پھر عبادت کے لیے سر رب کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ حسین شہید کربلا نے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی جو تعلیم فرمائی ہے، حسین شہید اعظم مکہ مکرمہ سے آپ نکل پڑتے ہیں، سیدنا امام مسلم کا وہ خط جو آپ نے کوفہ کی دھرتی سے امام علی مقام کے نام لکھ بھیجا ہے کہ سرکار اب تک 40,000 مردان جنگی نے آپ کی بیعت میرے ہاتھوں پہ کر رکھی ہے، شدت سے آپ کا انتظار ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آج امام علی مقام کو 3 ذی الحجۃ المبارکہ کو وہ خط ملا ہے، اور ادھر کوفہ کے حالات تبدیل ہو گئے، حالات مقدر ہو گئے۔ آج ہی 3 ذی الحجۃ المبارکہ کو کوفہ کی دھرتی پر جانشین امام حسین حضرت سیدنا امام مسلم کی شہادت ہو رہی ہے۔ آج آپ کا نامہ مل رہا ہے۔ امام علی مقام تیاری فرما کر 8 ذی الحجۃ المبارکہ کو نکل رہے ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، دیگر اور اصحاب آئے، یا امام آپ ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ سیدنا امام علی مقام نے راز سربستہ کو وا فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا، میں نے نانا حضرت سے سن رکھا ہے کہ ایک مینڈا خانہ کعبہ میں ذبح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ مینڈا نہ بنایا جاؤں، میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ باہر ہی ہو لے، اس مقدس مقام کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا امام اگر آپ کو جانائی ہے تو آپ تنہا تشریف لے جائیں۔ ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، یہ سارے لوگ تو ہمارے دم قدم کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ بہرحال سیدنا امام علی مقام نے مکے کو خیر بات کہا، وہاں سے چلتے رہے، آگے کئی منزلیں جب گزر چکیں تو وہاں عمر ابن سعد کا آپ کو نامہ ملا، جس میں سیدنا امام مسلم کی شہادت کی خبر تھی۔ امام علی مقام نے ملاحظہ فرمایا اور امام مسلم کے شہزادوں کو قریب بلایا۔ انہوں نے سنا، دیگر اور افراد کو معلوم ہوا، جذبہ انتقام میں وہ لوگ بے قرار ہو گئے، انتقامی جذبہ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ سیدنا امام علی مقام نے سب کو تسلی دیا، تشفی دیا، اطمینان دلایا، سکون دلایا۔ حضرت سیدنا امام مسلم کی ایک شہزادی بھی امام علی مقام کے قافلے میں ہیں۔ آپ نے امام مسلم کی شہزادی کو بلایا اور سر پہ دست شفقت پھیرا۔ وہ شہزادی نے اپنی نگاہ اٹھائی، آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، اسی انداز میں بولی، یا امام کئی دنوں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آج سے پہلے آپ نے اس انداز میں مجھ سے پیار نہیں فرمایا۔ آپ ایسے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ میرے والد نے شہادت کا جام پی لیا؟ سیدنا امام علی مقام نے ارشاد
فرمایا ہاں ہاں بیٹا بات تو یہی ہے، تمہارے والد اب اس دنیا میں نہ رہے، وہ شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ تسلی دیا، تشفی دیا، قافلہ آگے بڑھتا رہا، چلتا رہا۔ راستے کے بہت سارے واقعات ہیں، اختصاراً یہ کہ ٹھیک دوپہر کے وقت میں آپ کا یہ قافلہ ایک سنسان بیابان میں پہنچا، ایسا صحرا، ایسا جنگل، ایسا میدان کہ وحشت و بربریت کی وجہ سے کسی کا ایک پل کو جی نہیں لگتا تھا۔ بڑی نحوست، بڑی وحشت، بڑی بربریت کا سما تھا۔ ہر کوئی بارگاہ امام میں حاضر ہوتا، بار بار عرض کرتا یا امام آپ ایسی جگہ کیوں آئے ہیں، یہاں کیوں قیام فرما ہیں، آپ اس جگہ کا کیا نام ہے بتائیں۔ سیدنا امام عالی مقام بھی نام سے واقف نہیں تھے۔ انتظار فرمایا کہ ایک مسافر کا گزر ہو رہا تھا، مسافر کو روک کر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اے وہ مسافر بتاؤ اس میدان کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں اس کا نام کربلا ہے۔ جو ہی کربلا کی آواز امام عالی مقام کے گوشے سماعت سے ٹکرائی، ایک چیخ سی نکل گئی، آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں۔ قافلے کے سارے لوگ امام عالی مقام کے گردا گرد اکٹھا ہو گئے۔ ہر کوئی پوچھنے لگا یا امام کیا بات ہو گئی کہ آپ بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، آنکھیں نمدیدہ ہو گئی؟ کہ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں کل جنگ صفین کے موقع پر میرے والد گرامی کا اسی میدان سے گزر ہوا تھا، آپ نے یہاں قیام فرمایا، میرے برادر محترم حسن مصطفیٰ کے زانوِ اقدس پر سر مبارک کو رکھ کر آرام فرماتے، میں بے خواب تھے کہ اچانک والد گرامی بیدار ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حسن مصطفیٰ نے پوچھا یا بابا جان کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو آپ محو خواب تھے، یہ اچانک بے قراری کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ تو والد گرامی نے جواباً فرمایا کہ ابھی میری آنکھیں لگی تھیں، میں نے کیا دیکھا، یہ پورا میدان خون کا سمندر ہو رہا ہے، خون موجیں لے رہا ہے، اور اس میں میرا بیٹا حسین غرق ہوتا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے حسین کو نکال لوں، لیکن میں نہیں نکال پا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے یہی وہ میدان ہے جہاں میرے بیٹے کا خون کا دھارا بہے گا، میرا بیٹا شہادت کا جام پیے گا۔ اللہ اللہ! امام عالی مقام کو جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے خبر ہے، کب کیا ہوگا میرے حسین جانتے ہیں، کس دن شہادت ہوگی یہ بھی جانتے ہیں، کس مقام پر ہوگی وہ بھی جانتے ہیں۔ اتفاقی حادثہ کہنے والے اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو خوب معلوم ہونا چاہیے، میرے حسین تو امت مصطفیٰ پر سے قربان ہونے کے لیے پیدا ہی ہوئے تھے۔ آپ نے امام عالی مقام اس طور پہ فرمانے لگے، کہا شبیر نے یہ کربلا ہے، کہا شبیر نے یہ کربلا ہے، یہاں کا حال سارا برملا ہے، اور یہی آل محمد کا ہے مقتل، یہی آل محمد کا ہے مقتل، بجھے گی یا ان کے گھر کی مشعل، اور یہ بیٹے جعفر طیار کے سب، یہ بیٹے جعفر طیار کے سب یہی ہو قتل، یہ ہے مرضی رب،
اور ہمارا حال ہوگا یا پریشان بدن ہوگا خاک و خون میں غلطاں کہ ہے یہ کربلا جائے شہادت سعادت اس کی جو پائے شہادت۔ سیدنا امام عالی مقام نے اس میدان کے تعلق سے اپنے خیمے والوں کو، قافلے والوں کو، اپنے شریکوں کو باخبر کیا۔ سب کو معلوم ہوا، بے چینی، بے قراری، اضطراب، پریشانی سب کی اور سی بڑھ گئی کہ وہیں پر خیمے کے لوگ، قافلے کے لوگوں نے بار بار امام عالی مقام سے عرض کیا، یا امام آپ اس جگہ پہ قیام نہ فرمائیں، کہیں اور کی طرف رخ کر لیں، ایک پل کے لیے اس میدان میں جی نہیں لگتا، وحشت و بربریت سے دل اچاٹ ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے سب کی فرمائش اور فریاد کے تحت وہاں سے آگے بڑھنے کا پروگرام بنایا۔ پوری رات پھر سفر جاری رہا، پوری رات سفر ہوتا رہا کہ صبح ہوئی تو پھر امام نے کیا دیکھا، وہی میدان ہے جہاں رات میں جہاں سے کوچ فرمایا تھا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں دوسری شب اور تیسری شب میں بھی ایسا ہی ہوا، پوری رات سفر ہوتا اور جب صبح ہوتی تو وہی میدان نظر آتا۔ تیسری شب میں بھی ایسا ہی ہوا، پوری رات سفر جاری رہا، صبح ہوئی تو وہی میدان پھر نظر آیا۔ سیدنا امام عالی مقام کا دل بھر آیا اور اب آپ نے اپنے قافلے والوں سے، اپنے شریکوں سے فرمایا، اسی جگہ پہ اونٹوں کو بٹھاؤ، اسی جگہ پہ اونٹوں کو بٹھاؤ، یہ مرضی کے اب آگے نہ جاؤ، بہائیں گے میرے خون کو اسی جا، بہائیں گے میرے خون کو اسی جا، یہاں پہ چاہ میرے رب کا ہوگا، مریں گے یہاں آل محمد تڑپ کر، یہاں سے جائیں گے پھر قید ہو کر۔ سیدنا امام عالی مقام نے آنے والے حالات کے بارے میں اپنے قافلے والوں کو سب کو روشناس کرایا، آگاہی دی۔ یہ 2 محرم الحرام شریف ہے، سن 61 ہجری ہے کہ میدان کربلا میں امام عالی مقام کے حکم پر خیمے نصب ہونے لگتے ہیں، وہیں قیام ہو جاتا ہے۔ خیمے نصب ہوئے، نہر فرات کے کنارے خیمے نصب ہو گئے۔ ادھر کوفہ والوں میں ہر ایک کو خبر ہو گئی، عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کربلا کی دھرتی پر پہنچ چکے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے قرب و جوار قرابت داروں کو ساتھ لائے ہیں۔ ادھر امام عالی مقام کے خیمے نصب ہوئے اور ادھر دوسرے ہی دنوں سے پھر یکے بعد دیگرے یزیدی سپاہیوں کی آمد کی شروعات ہونے لگی۔ ٹولی بٹولی، جماعت بجماعت ان کی سپاہی آتے رہے یہاں تک کہ 7ویں محرم الحرام شریف آئی۔ آج پورے میدان میں یزیدی لشکر ٹھاٹھے مارتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق 22,000 یا 27,000، ایک تیسری روایت کے مطابق 82,000 کی تعداد میں لشکر یزید میدان کربلا میں اکٹھا ہو گئے، اور عمر ابن سعد وہ لشکر یزید کا سپہ سالار بن کر میدان میں آیا۔ آ کر امام عالی مقام کے پاس اس نے پیغام بھیجا، قاصد آیا۔ سیدنا امام عالی مقام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے۔ آیا، آ کر کہنے لگا
نامہ بھیجا جس میں لکھا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کے واسطے تیار ہو جائیں یا پھر قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے ملاحظہ فرمایا، رگ ہاشمی کو جوش آ گیا، ارشاد فرمایا جا کر اس نابکار سے کہہ دے کہ حسین اپنے منہ میں دوہری زبان نہیں رکھتا، یہ دنیا کا کوئی دنیا دار نہیں ہے، یہ فرزند رسول ہے، اس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے، لعاب دہن مصطفیٰ اس کے منہ میں آیا ہے، جو کہہ دیا مدینے کی دھرتی پر آج بھی اسی فیصلے پہ قائم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، یزید فاسق و فاجر ہے، ظالم و جفاکار ہے، ہم اپنا یہ پاکیزہ ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھوں میں کبھی نہیں دے سکتے۔ پیغام بھیج دیا، جواباً جب آپ نے انکار فرما دیا، ابن سعد نے کہلا بھیجا آپ اپنے خیموں کو نہر فرات سے ہٹا کر دوسری جانب نصب کریں اور نہر فرات کے کنارے لشکر یزید کے سپاہیوں کو مقرر کیا، پہرے دار بنایا، پوری جماعت میں لوگ نہر فرات کے کنارے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن سعد نے کہلا بھیجا ایک قطرہ نہر فرات کا پانی خیمہ حسین میں نہیں جانا چاہیے۔ اس طرح سے 7ویں محرم الحرام شریف سے امام حسین پر پانی کا قطرہ قطرہ سے امام حسین کو محروم کرنے کی یزیدیوں نے سازش رچی۔ خیمہ حسین وہاں سے ہٹایا گیا، دوسری سمت میں امام حسین نے اپنے خیموں کو نصب کیا۔ نہر فرات سے آج ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے میں نہیں آیا۔ 7ویں تاریخ یوں ہی گزری، 8ویں تاریخ بھی اسی طرح پہ گزری، 9ویں تاریخ آ گئی۔ 9ویں تاریخ سیدنا امام عالی مقام میدان کربلا میں پیاس کی شدت ہے، بھوک سے ہر کوئی نڈھال ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، توانا ہے، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ امام عالی مقام کوئی جنگ کرنے نہیں گئے تھے کہ سپاہیوں کا ہجوم ہوتا، آلات حرب و ضرب کی کثرت ہوتی، بڑے بڑے فنکاروں کی بھیڑ ہوتی۔ وہ تو امام حسین دعوت پہ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال تھے، ان کے قرابت دار تھے، ان کے چند جانثار تھے، بوڑھے کمزور جوان بچے ہر طرح کے لوگ تھے۔ سیدنا امام عالی مقام 9ویں تاریخ آئی ہے کہ شام ہوتے ہوتے پھر اعلان جنگ ہونے لگا، طبلِ جنگ بجنے لگا، نقارے کی آواز جو بلند ہوئی، سیدنا امام عالی مقام خیمے سے باہر کو تشریف لائے۔ پوچھا ابن سعد سے کیا بات ہے؟ کہا آپ قتال کے واسطے تیار ہو جائیں، یہ اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کیسے تم مسلمان لوگ ہو، آج کی رات کے بارے میں کیا تم نے نہیں سنا ہے؟ فضائل شب عاشوراء نبی نے فرمایا ہے، نبی نے آج کی رات کی فضیلت و عظمت بتائی ہے، بڑی برکت والی یہ رات آ رہی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ بات کو کر لینا، کم از کم اس شب بھر مجھے موقع دیا جائے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنی عبادت و ریاضت پیش کر کے شب کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ اللہ، یہ پابندی ہے، یہ تقوی ہے، یہ طہارت ہے، یہ عبادت کی تمنا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرنے کا ذوق و شوق ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو شب بھر کا موقع دیا جاتا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام خیمے میں تشریف لائے، اپنے اصحاب، اپنے رفقا عزیزوں کو اکٹھا کیا اور فضائل شب عاشوراء بیان فرمایا، شب عاشوراء کی فضیلت بیان فرمائی، ذکر و عبادت کی ترغیب دلائی۔
عبادت و ریاضت کے لیے آپ نے پیغام نشر فرمایا۔ اختتام خطبے کے بعد خیمے کا ہر فرد اپنے اپنے طریقے پر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل میں مشغول ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے خیمے کا ہر فرد، عورت ہو کہ مرد ہو، بوڑھا ہو کہ جوان، ہر کوئی عبادت خداوندی میں مصروف ہے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، حضرت شہر بانو بھی مصروف عبادت ہیں۔ شب کا انتہائی حصہ گزر رہا ہے کہ ذرا دیر کے واسطے آپ کی آنکھیں لگ گئیں۔ آنکھوں کا لگنا تھا کہ ایک چیخ سی نکلی، آواز جو بلند ہوئی، سارے لوگ دوڑ کر حضرت شہر بانو کے پاس آئے، پوچھنے لگے کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، یہ چیخ کیسی آپ کی نکلی ہے؟ کہ حضرت شہر بانو نے فوراً ہی فرمایا، میں بھی مصروف عبادت ذکر الہی میں لگی تھی، ذرا دیر کے واسطے میری آنکھیں لگ گئیں کہ میں نے اچانک کیا دیکھا، اس میدان میں ایک ضعیفہ ہیں جو اپنے سر کے بال سے اس سرزمین کو جھاڑ رہی ہیں اور ایک چادر سے اپنی کمر کو باندھے ہوئے ہیں۔ یوں روایت ہے کہ اس دن شہر بانو نے وہاں، یوں روایت ہے کہ اس دن شہر بانو نے وہاں خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی ہے باآفقہ، ہے کمر باندھے ہوئے چادر سے وہ دھوگی، کربلا کی جھاڑتی ہے سر کے بالوں سے زمین۔ شہر بانو نے کہا تم کون ہو فرمائیے، تم کون ہو بتلائیے۔ بولی وہ میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح سے مقتل پہ لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں سر کے بالوں سے زمین، کہ اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں۔ حضرت شہر بانو نے اپنے خواب میں دیکھے ہوئے ماجرے کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ضعیفہ سر کے بال سے سرزمین کو جھاڑ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں جو اس طرح اس زمین کو جھاڑ رہی؟ تو انہوں نے بتایا میں بنت رسول ہوں، فاطمۃ الزہرا ہوں۔ لخت جگر صبح زخموں سے چور ہو کر اس سرزمین پر آنے والا ہے، اس لیے میں اپنے سر کے بالوں سے اس سرزمین کو جھاڑ رہی ہوں کہ اس کے زخموں میں کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ بیان کیا، خیمے میں ایک کوہرام سا مچ گیا، ہر ایک کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، غم و علم کے عالم میں سب مبتلا ہوئے کہ اتنے میں سیدنا امام عالی مقام پر بھی کچھ استغراقی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کی بھی آنکھیں کھلیں اور آپ کی بھی ایک آواز اٹھی، آواز جو بلند ہوئی، سارے لوگ امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا امام آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے کیا دیکھا،
میں ایک ننھا سا بچہ ہو گیا ہوں، میرے نانا حضرت تشریف لائے ہیں اور مجھ کو اپنی گود میں بٹھا لیا ہے، اور نانا حضرت کبھی میری پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی میرے حلقوم کا بوسہ لیتے ہیں، اور میرے نانا حضرت فرماتے ہیں اے بیٹا حسین کل دن تمہارے امتحان کا ہے، بیٹا پایہ استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اے بیٹا حسین کامیاب و کامران بن کر آنا، پروردگار عالم نے تمہیں جو مرتبہ شہادت کی دنیا میں عطا فرمائے گا دنیا میں کسی شہید کو وہ مرتبہ نہیں ملا ہے، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا تو میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اسی طور پر شب عاشوراء ختم ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت اب شروع ہو گیا، سیدنا امام عالی مقام بھی اٹھے اور سارے لوگ اپنے اپنے طور پر نماز فجر کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ نماز فجر کی ادھر ادائیگی ہو رہی ہے، سارے خیمے کے لوگ نماز فجر ادا کر رہے ہیں کہ ادھر طبلِ جنگ بجنا پھر شروع ہو جاتا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے، نکاری کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نماز فجر سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے خیمے سے باہر کو تشریف لاتے ہیں اور لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کہ شور و غل کیسا؟ ابن سعد آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ قتال کا اعلان ہو رہا ہے، جنگ کے واسطے تیار ہو جائیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے اس وقت میں ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں صبت پیمبر ہوں، نور نظر مصطفیٰ ہوں، میں نبی کی آنکھوں کا نور ہوں، میں مصطفیٰ کا وہی لاڈلا ہوں کہ اگر ننھا بچہ تھا میں بچپن کے عالم میں مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں آتا، میرے پیغمبر منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوتے، میں اگر ٹھوکر لگتی گر جاتا تو میرے مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر آتے، مجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیتے۔ ارے میں وہی لختے جگرے پیمبر ہوں کہ اگر سجدے کی حالت میں پشت انور پہ سوار ہو جاتا تو سجدوں کو مصطفیٰ طول دے دیتے کہ کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے۔ اللہ اللہ، خبردار خبردار، میرے خون سے اپنی آستینیں نہ رنگو، مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان یا ترکستان کی طرف نکل جاؤں، وہاں پر کفار و مشرکین سے لڑ کر شہید ہو جاؤں، مجھے گوارا ہے، لیکن تم اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا امام عالی مقام نے۔ اس خطبے کے پیچھے بھی فلسفہ یہ نہیں کہ امام کو اپنی جان بچانا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ریکویسٹ یہ خطبہ دے رہے تھے تاکہ بچ جائیں، جان بچ جائے، نہیں نہیں، میرے حسین کو اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کی آخرت سنوارنے کی فکر تھی، ان کی آخرت تباہ ہونے والی ہے۔ اور پھر جب پروردگار عالم ان سے یہ سوال کرے گا کہ تم لوگوں نے میرے نبی کے لاڈلے کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا، تو یہ کوئی ان میں سے کہہ نہ سکے کہ
پروردگار عالم میں جانتا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ آج اتمام حجت کے لیے امام یہ خطاب فرما رہے ہیں تاکہ سب کے سب لاجواب ہو جائیں، سنبھل جائیں تو آخرت سنور جائے، اور اگر اپنی حماقت و جہالت پہ ڈٹے رہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ رہ جائے۔ امام عالی مقام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، سارے کے سارے اپنی گردنیں جھکائے خاموشی سے سنتے رہے۔ ادھر خطبے کا اختتام ہوتا ہے کہ ادھر سے جواب آتا ہے، کہیے نہ کچھ کہ اس سے سوا جانتے ہیں ہم، پر قتل بھی آپ کا روا جانتے ہیں ہم۔ اب یہ جو جواب آیا، سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اب رگ ہاشمی کو جوش آ گیا۔ سیدنا امام عالی مقام نے اعلان فرما دیا، اے جوانان اہل بیت، اے کاروان اہل بیت، نکل آؤ میدان کو، دکھاؤ تم اب اپنی شجاعت و دلیری کے جواہر پاروں کو۔ امام عالی مقام کا اعلان ہونا ہے کہ خیمے میں جتنے افراد ہیں، جو لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، توانا ہیں، کمزور ہیں، ہر طرح کے لوگ، یہ تھوڑے سے لوگ تھے، سب کے سب اپنے اپنے خیموں سے نکل کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی صف کو مرتب کر لیتے ہیں۔ صف حسین مرتب ہوئی ہے، تھوڑے سے لوگ تھے، ایک ہی صف میں سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی بات پھر آپ جمعہ آئندہ میں سنیں گے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔